ہوتی، لیکن ان کو معجزے سے یا اپنے اختیار سے نہیں جینا تھا، ان کو تو ظالم کا ظلم دکھانا تھا۔ یہ بہت حساس باب ہے تاریخ کا کہ اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو چھیڑ سکوں۔ بڑا حساس باب ہے کہ اتنا اختیار رکھنے والا ایسی منزل پر آیا کیوں، لیکن آیا، اور جہاں اختیار تھا وہاں دکھایا بھی۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجبور ہوں، لیکن قدرت کا ارادہ یہی ہے کہ اس منزل پر آؤں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اہل نظر ہیں تو محسوس کریں گے، اس منزل پر آؤں تاکہ میرے بعد آنے والے حق و باطل میں تمیز کر سکیں، حق و باطل میں تمیز کر سکے لوگ۔ اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو آج معلوم نہ ہوتا انسان کو کہ حق کیا تھا باطل کیا تھا۔ آج سب شہید کہلاتے اور سب رضی اللہ ہوتے، اتنے کے بعد تو ہو گئے، اگر نہ ہوتا تو کیا عالم ہوتا۔ حسین ابن علی پشت فرس پہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، رکابوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آواز دے رہے عمر سعد ان کو خاموش کر دے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ طبل جو بج رہے ہیں روک دیے جائیں، جو لوگ شور مچا رہے ہیں خاموش ہو جائیں، سنو حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے، پھر کہا عمر سعد ان گھوڑوں کو خاموش کر دے جو شور کر رہے ہیں۔ شرم سے سر جھک گیا، فضل رسول یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے ایک انگلی سے اشارہ کیا، انگلی گھومتی جاتی ہے، سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی کربلا میں۔ ایک اشارے پر جانور تک خاموش ہیں۔ پہچانا اختیار کیا ہے؟ پہچانا حسین تمہارا مجبور نہیں ہے، اگر اشارہ کر دے تو کائنات الٹ جائے، لیکن وقت کا تقاضا ہے۔ یہ بھائی کا اختیار ہے جو امام ہے، بہن کا اختیار دیکھیں گے جو امام نہیں ہے، جو منصب عصمت پر بھی اس طریقے سے فائز نہیں ہے جس طرح چاردہ معصومین ہے، جو نہ رسول ہے نہ نبی ہے نہ امام ہے۔ لیکن اس کے بعد جس وقت زینب بازار کوفہ میں آئی ہیں اور لوگوں نے ہلہلا کرنا شروع کیا، تالیاں بجانا شروع کیں، مذاق اڑانا شروع کیا، شہزادی خطبہ دینا چاہتی تھی، لوگ سن نہیں رہے ہیں، شور کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز صاح یا اہل الکوفہ، اس جملے کا زبان پر جاری ہونا تھا۔ مقاتل اور تواریخ لکھتی ہیں اونٹ کے گلے میں بندھی گھنٹی بھی ٹھہر گئی تھی، اگر گھنٹی کا حصہ یوں آیا ہے تو نیچے نہیں آ سکا۔ پھر زینب کے اس جملے کے بعد زینب نے ولایت تکوینی سے کام لیا تھا۔ کیا سمجھتے ہو کہ زینب مجبور ہے؟ اور پھر بی بی نے جو خطبہ دیا ہے، تاریخ ساز خطبہ ہے، آج موجود ہے کتابوں کے اندر، کہ جو علی کی بیٹی نے جس وقت خطبہ دیا ہے تو عبداللہ پوچھتے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ کہ عبداللہ قیامت تو نہیں، علی کا نابینا صحابی، کیا قیامت آ گئی؟ کہ نہیں قیامت تو نہیں آئی، تمہیں کیسے معلوم؟ کہ ہم علی کی آواز سن رہے ہیں۔ ہم علی کی آواز سن رہے ہیں۔ کہ نہیں علی نہیں ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی ہے۔ پہچانا آپ نے؟ کہ تم ہم کو مجبور سمجھتے ہو، میں مجبور نہیں ہوں۔ وقت کی بات جو پابند رسن ہے زینب، وقت کی بات جو پابند رسن ہے زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن ہے زینب۔ کس میں یہ ہمت تھی جو شہزادی زینب کو اسیر کر لیتا؟ لیکن یہ حسین ابن علی کا کہنا تھا، زینب نیزے سے فرق شہ نے کہا بد دعا نہ کر۔ جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں کہ تم ہم کو مجبور سمجھتے ہو، ہم دعا کرتے ہیں تم آمین کہنا، رباب آمین کہو۔ حسین کے چہرے پر نظر پڑی تو آنسو جاری۔ اے بھیا کس نے رلا دیا؟ اکبر یاد آ گئے کہ زینب کچھ نہیں، زینب اسی طریقے سے چلی جاؤ بھائی۔ اس لیے کہ حسین ابن علی جانتے ہیں اگر زینب کی زبان پر کلمات جاری ہو گئے
تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو زینب کو روک سکے. نیزے سے فرق شہ نے کہا بد دعا نہ کر، زینب تیری زبان میں اثر فاطمہ کا ہے. نیزے سے فرق شہ نے کہا بد دعا نہ کر، زینب تیری زبان میں اثر فاطمہ کا ہے. عزیزو یہ وہ شہزادی ہے، لیکن یہ وقت کے تقاضے کے لیے، حق و باطل سے تمیز دینے کے لیے زینب ہاتھوں کو بندھوائے ہوئے جا رہی ہے. ورنہ زینب کو قدرت نے جو اختیار دیا ہے، کائنات اس کا احساس نہیں کر سکتی، کائنات اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی. بس میری زبان پر ایک لفظ جاری ہوا عبداللہ ابن عفیف کے لیے، میں یہیں پر واقعے کو تمام کر رہا ہوں. یہ واقعہ ابن زیاد کے دربار کا ہے. ابن زیاد مسجد میں آیا، کوفے والے جمع ہیں، 10,000 یا 20,000 کا مجمع کوفے میں ہے، اور ابن زیاد ممبر پہ ہے، اور ابن زیاد ممبر سے کہہ رہا ہے کہ کوفے والوں تمہیں مبارک ہو کہ حسین کربلا میں ہارے اور یزید جیتا. اور ابن زیاد کی اس جملے کو سارے ساتھی سنتے رہے، اور اس نے کہا حسین کیوں نہ ہارتے، اس لیے کہ نعوذ باللہ حسین حق پر نہیں تھے، یزید حق پر تھا. پھر اس کو بھی سب سنتے رہے. ابن زیاد ایک قدم اور آگے بڑھا کہ حسین ہی نہیں، ان کے بابا بھی حق پر نہیں تھے. جیسے یہ جملہ سنا، علی کا بوڑھا صحابی، نابینا صحابی مسجد کی دیوار پکڑ کے اتر جا ممبر سے، اے آزاد کردہ کے بیٹے، تو جھوٹا، تیرا امیر جھوٹا، تیرا خاندان جھوٹا، حسین ابن علی حق پر ہے. اس نے جب اس طریقے سے ڈانٹا، ابن زیاد پر اثر ہوا، ممبر سے اتر آیا، مجمع چھٹ گیا. عبداللہ نے جملہ کہہ دیا، عبداللہ گھر واپس آ گئے. ایک بیٹی ہے عبداللہ کے پاس، اور بس ابھی گھر پہنچے تھے، کچھ جوان نے آ کر کے دق الباب کیا. عبداللہ نے کہا تم کون؟ کہا آپ نے آج بھرے مجمع میں ابن زیاد کو ذلیل کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ سے بدلہ لے گا، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. کہا سنو، اگر آئے ہو تو سنو، ہم نے علی سے پوچھا تھا کہ ہماری موت کیسے ہوگی. ہم نے اپنے مولا سے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے ہماری موت کیسے ہوگی. تو علی نے کہا تھا عبداللہ ہمارے حق پر لڑتے لڑتے تمہاری موت ہوگی. میں صفین میں گیا، علی کے ساتھ لڑا، ایک آنکھ شہید ہوئی لیکن شہادت نہ مل سکی. جمل میں دوسری آنکھ گئی لیکن شہادت نہ مل سکی. میں سوچ رہا تھا کہ میں کس دن شہید ہوں گا. ارے مجھے معلوم ہوا اگر میں نہ ہوتا تو آج علی کے حق کا دفاع کرنے والا اس پورے کوفے میں کوئی نہ ہوتا. اب وہ وقت آ گیا جس کی اطلاع میرے مولا نے دی تھی، تم سب واپس ہو جاؤ. آنے والے چلے گئے، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر دشمنوں سے گھرنے لگا. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، تلواروں کی آوازیں آنے لگی. عبداللہ ابن عفیف انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے بیٹھے. آواز دی بیٹی میری شمشیر لا، بیٹی میری تلوار لا. بیٹی تلوار لائی لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سسکیاں بندھی ہے. آواز دی بیٹی بہادر باپ کی بیٹی اس طریقے سے روتی نہیں ہے. کہا بابا میں اس لیے نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں اگر آج میں بیٹا ہوتی تو تمہارے کام آتی. اگر آج میں بیٹا ہوتی تو تمہارے کام آتی. آوازی یقیناً بیٹا بازووں کی قوت ہوتا ہے، لیکن تو آج میری آنکھوں کی بصارت بن جا. دروازہ کھول دے اور بتا کدھر سے حملہ ہو رہا ہے. بیٹی باپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، دروازہ کھولا گیا، دشمن درانہ وارد ہوئے. بیٹی آواز دیتی بابا سامنے سے حملہ ہوا. علی کے شیر کی تلوار چلی، سر گردن سے الگ ہوا. نابینا صحابی داہنے بائیں جدھر سے حملہ ہوتا جا رہا ہے. مجلس تمام ہو گئی، آخری فقرہ نہ سن سکو گی عزیزو. ادھر حملہ ہوتا رہا، بیٹی بتاتی رہی بابا حملہ ہو رہا ہے. علی کا ساتھی قدموں کی چاپ سن کے حملہ کرتا رہا. کسی نے کہا ارے اس نے تلوار کا فن علی سے سیکھا ہے، نیزہ پھینک کے مارو ورنہ کوئی قابو نہ پا سکو گے. اتنا سننا تھا. بیٹی نے آواز دی بابا سنا، اے بابا سنا. کہاں میری پارے جگر سن لیا. اب وہ وقت آ گیا جس کی مولا نے خبر دی تھی. لیکن بیٹی میری تمنا ہے کہ بابا کیا کہ اپنے حجرے میں چلی جا اور حجرے کے دروازے کو اندر سے بند کر لے. بابا کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں جب میں دنیا سے جاؤں تو میری بیٹی محفوظ رہے. اے عبداللہ بڑے خوش نصیب تھے تم. ارے موت کے وقت یہ معلوم تو تھا کہ بیٹی حجرے میں ہے، لیکن ہائے کربلا کا حسین جسے پتا ہے ابھی میری شہادت کے بعد کانوں پر رخسار پر تماچے ہوگے، سر سے چادر چھنے گی،
کوئی گوشوارے اتارے گا، کوئی داول میں آگ لگائے گا، کوئی نیزوں سے مارے گا۔